بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے جبریل امین کڑے نے، سنو میرے بچوں، رنگ بڑا سونا، وال کنڈلاں والے، ساڈے منڈے بھی ویکھ لو، 4 دن کریماں لاؤندے نے، 3 مہینے 2 مہینے، منہ مریکن ہو جاندا ہے، تون فریکن ہو جاندی، پھر اپنی ماں نوں نے، ماما میں نے آپ کی سسٹر کے گھر رشتہ نہیں کرنا، پاپا میں نے آپ کی سسٹر کے گھر رشتہ، کیوں میرے بچے؟ پاپا اس کا کلر مجھ سے میچ نہیں کرتا۔ کدی شیشے تون ویکھی؟ ایک کریماں لا کے ماں پیو دے رشتے چھڈاونا، چلیا پیراں نوں بھی لا، ہتھاں نوں بھی لا، اے سارے پیر قسمیں، کئیاں منڈیاں دے پیر ویکھیے الٹی آ جاندی ہے تے بوتھی نو کریم لا کے تے ماں نوں آندے نے میرا کلر میچ نہیں۔ اچھا ایک اور نواں سیاپا چلیا ڈاکٹر صاحب، پھر آندے نے قد لمبا ہونا چاہیے، تو ڈسٹیمپر کراؤنا ہے؟ بدتمیزا، 4 فٹ قد بیٹی دا، 4.5 فٹ 5 فٹ، اے جتنا بھی عورت دا قد دے، قد نہ ویکھ، تیرے نبی نے قد نہیں دیکھیا، یہ اللہ دی عطا ہے۔ بولو کس دی عطا ہے؟ کلمہ پڑھ کے دسو جڑیاں میں گلاں کر رہے ہیں منڈے کر دے نے کہ نہیں؟ کئی چپ ہو گئے نے۔ ماں پیو نو کہندے نے رنگ ملدا ہونا چاہیے، قد ملدا ہونا چاہیے، یہ قد والی بات بڑی غلط ہے۔ میں اپنی بہنوں کو بولوں گا کبھی مت کہنا کہ منڈے دے برابر قد ہوئے، کیوں؟ عورت کا قد لڑکے کے برابر بہت کم ہوتا ہے۔ ویسے بھی عورت لمبی بھی ہوئے، مرد دے نال کھلوتی، ویسے ہی اللہ نے فطری امر رکھیا ہے، وہ نیویں لگتی، مگر اسی جناب جی ادے رشتے چھڈ اونے، بڑی تے سونی ہے پر قد تو مار کھا گئی ہے۔ اے عورت کہندی، عورت ذات کے منہ سے یہ لفظ نہیں نکلنا چاہیے۔ حضرت علی درمیانے قد کے تھے، شیر خدا تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود 3 فٹ کے تھے، 3 یا 3.5 فٹ قد۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی بیٹھا ہوتا تھا، وہ کھڑا ہوتا تھا، اتنا قد تھا، چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں تھیں۔ تو ایک صحابی نے ان کی پنڈلی کا مذاق اڑا دیا، تو میرے نبی نے کیا بولا؟ آپ فرماندے نے میرے عبداللہ دی پنڈلی دا مذاق نہ ڈاؤ، یہ دی پنڈلی دے ایمان دا وزن احد پہاڑ تو بھی زیادہ ہے۔ اور کتنی مائیں اللہ کی قسم روتی ہیں جن کی بیٹیوں کے قد چھوٹے ہیں، لوگ کھانا کھا کر بیٹھ کر پھر گھر جا کے کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا قد چھوٹا ہے۔ کیا گزرتی ہوگی اس لڑکی کے دل پہ، کیا گزرتی ہوگی اس ماں کے دل پہ۔ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں میرے بچوں، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب کرسی پہ بیٹی کو لا کر بٹھاتے ہیں نا ماں باپ، یہ باپ ہی جانتا ہے کہ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ یہ کچھ چھوٹا لمحہ نہیں ہوتا۔ جب کوئی رشتہ دیکھنے آتا ہے نا ڈاکٹر صاحب، اور پھر ایک بابا پاس بیٹھا ہو تو بیٹی چائے لے کر آتی ہے، آئس کریم لے کر آتی ہے، اور وہ دیکھنے والے جب اس کی طرف آنکھ اٹھاتے ہیں نا، اس ٹائم باپ کی آنکھوں کی طرف دیکھا کرو۔ میرے گھر رشتہ دیکھنے ہے میری سسٹر کا، تو میں دوسرے کمرے میں جا کر رونے لگ پڑا۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمان غیرت مند انسان کے لیے وہ لمحہ بہت، یہ پتہ کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ ایک صحابی کے گھر میں ایک صحابی نے آ کر کہا تھا کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ اس کی بیٹی کو دیکھ لو، تو وہ صحابی نے کہا قسم اٹھا اگر تیرے نبی نے تجھے بھیجا تو میں بٹھا لیتا ہوں، ورنہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اس نے کہا جی مجھے رسول اللہ نے بھیجا تھا کہ تم نے اپنی بیوی دیکھی ہے کہ نہیں۔ تو یہ کتنے بچے ہیں یہ کلر دیکھتے ہیں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ کلر کی بات بٹھانیاں پیندیاں نے، تسی قد دی وجہ تو کہندے ہو نا، دیاں ہوندیاں نے دولتاں بغانیاں، ساڈا کیڑا زور بابلا، جدوں چڑھن تیاں نو جوانیاں، ماپے دند تور بابلا، نیویں پاہ کے اوتھے تر جاندیاں، جتھے دند تور بابلا، اچا کدی وی نہیں بابل اگے بولیاں، ساڈا کیڑا زور بابلا،
واہ دنیا دیا سونے ربا ایک کھیڑ رچائیو کتھے میریاں جائیاں جمیاں کتھے واگ پڑائیو جگ جگ جیون سونے ربا میرے ویر پیارے ماسیاں پپیاں تائیاں چھڑ کے ڈھولی دے وچ پہ گیاں وے بابل میریاں گڈیاں تیرے والے رہ گئیاں لکھیا نصیباں داج میری جولی پہ گئیاں وے بابل میریاں گڈیاں تیرے والے رہ گئیاں ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا کسی کی بیٹی کو نظر انداز مت کرنا یہ صورت مت دیکھنا یہ قد مت دیکھنا اس کی شرافت دیکھنا اس کے باپ کی شرافت دیکھنا اس کی ماں کی شرافت دیکھنا یہ بیٹیوں والوں کے لہجے دیکھا کرو کتنے ادب سے تمہیں بلاتے ہیں کتنے ادب سے تمہیں گاڑی تک بٹھانے آتے ہیں کچھ تو تمہیں شرم ہونی چاہیے جو لوگ آپ کے پاؤں کے نیچے اپنی تلیاں بچھا دیں کیوں صرف وہ بیٹی والے ہیں تم نے ان کے اخلاق کی بھی قیمت نہیں ڈالی تیرے نبی نے کہا تھا بہترین مومن وہ جس کا اخلاق اچھا ہے آج تمہیں صورت کی پڑ گئی یہ حسن اللہ والوں کا معیار نہیں یہ جتنی میرے دوست بچے بیٹھے بزرگ میرے بچوں جو تم قد دیکھ کے حسن دیکھ کے پیار کرتے ہو وہ تیرے چاچے کا بیٹا دیکھے گی تم سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا جس کا حسن معیار ہوگا وہ تمہیں چھوڑ کر اس کو جوانی لائق کرے گی بتا پھر تیرے دل پہ کیا گزرے گی جب تیرا کھانا خراب ہو چکا ہوگا یہ میری بات لکھ لیں حسن کو کبھی بھی چوائس نہ کرنا جو حسن کو چوائس کرتا ہے نا وہ کسی بھی حسن والے کو چوائس کر سکتا ہے یہ اس کی عادت ہے فطرت ہے اس کی میں لفظ کہاں گا سسا کے اے ناصر مدنی دے ہاتھ جڑے جے پہنو کدی بھی نہ کہنا یہ کتھوں ساڑے جوگی سی یہ نکے قد والی ساڑے پیش پہ گی اے پھینے نک والی ساڑے پیش پہ گی کئی آندے نے تیرا ماں پیو نہیں تیرے پیچھے آندا تو ایڈی سا ہوندی تیرا پیو مر گیا تیری پرا کیوں نہیں ہوندے نہیں پہنے جڑے پرا نال دے کمرے چ نہیں پوچھ دے انہاں سودرے کتے آنا ہے بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدوں میریاں دو بیٹیاں نے ایک دن میں جلسے تو گیا ہوں جڑیاں سساں بہو نو پیسے دین تو مردیاں انہوں چابی نہ دینا سنو میریاں دو بیٹیاں ایک جناب جی 5 سال دی ہے ایک 3-4 سال دی ہے تو میں نے ایک دن کہنی پاپا یہ جوتا پیچھے اتارو میں نے کہا بیٹا کیوں پاپا میں نے ابھی صفائی کی کتنی دیر میں رویا تو یہ میں نو پتا ہوئے میں مکان چھڑ جانا ہے میں صفائی نہیں کراں گا میں نو پتا ہوئے میں دکان چھڑ جانی ہے میں صفائی نہیں کراں گا پر بیٹیاں بھی علمو رشتہ ہے پتا بابل دا ویڑا چھڑ جانا ہے پر بابل دے ویڑے روز صاف کر دیا نے بابل دے کمرے نیت صاف کر دیا نے میں ترجمہ جو کراں گا بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدوں کوئی تھا میرا بیٹا نریز مدنی ہے ایک میرا بیٹا ہے 8-9 سال دا ہے ایک دن میری بیگم نے کہنا ماما میں نے آپ کے پاس رہنا میں بڑی قسمت والا ہوں یہ میری بہنوں نے اگلے گھر چلی جانا ہے مینوں دسیا تے میں کیا پتر میری زندگی رہی میں پلاٹ لواں گا تیرے نال مکان بناواں گا تیاں دا پر تھوڑی دیر بعد رو پہ مدنی یار پلاٹ بھی لے لیں گا یار مکان بھی پا دیں گا پر ایس بویوں کڈ کے ادھر تے تورنیاں پینیاں نے کیوں بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے جتنیاں اکھاں رو رہیاں نے بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے
ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے شکوے نہیں پراواں نال ماں مری تے رشتے مک گئے شکوے نہیں پراواں نال تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے اساواں نال آج کتنی مائیں جو ترستی ہیں کہ میرے بچے مجھے پیسے دیں تو میں اپنی بیٹی کو دے آؤں اور بہو کہتی ہے یہ ہن بھی تیاں نوں کھوائی ہوندی بہو یہ ناصر مدنی کا تمہیں پیغام ہے بہو ایک دن تیری بیٹی بھی آنی ہے جب اس کو دینے لگے گی پھر اللہ پوچھے گا اب تم کس کو دیتی ہو تم نے تو بول دیا یہ لفظ آج 95% عورت کو برباد کر رہی ہے 99% عورت کو برباد کر رہی ہے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی کر کے چراغ سے جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و دماغ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں